جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا۔ جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر کسی کا یہ پیشہ ہو تو کیسا ہے؟ محمد عثمان سہارنپور سے۔ حدیث میں صراحتاً منع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے، صحیح حدیث موجود ہے، اس کی یعنی عمل کے مراد اس کی اجرت سے منع کیا ہے۔ البتہ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جو جس کا جانور ہے یعنی نر جس سے لے رہے ہیں اس کو بطور ہدیہ کے، بطور اکرام کے اگر کوئی کچھ دینا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو لہذا اس کو کاروبار بنا لینا، بعض لوگوں کا یہ کاروبار ہے، نر بکرے لے کے یا نر بچھڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کرایہ پر وہ دے رہے ہوتے ہیں، جفتی کا کرایہ ہوتا ہے، یعنی اس کو میل سے میٹنگ کا جو ہے نا پراپر رقم طے ہوتی ہے ان کی کہ بھئی اس بکرے کا اتنا ریٹ ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو جانور دے دیا جائے اور اسے یوں کہا جائے کہ بھئی یہ اس کے کھلائی پلائی کی مد میں یا تو پیسے دے دو یا اس کو یعنی چارہ ڈال دو، تو اس طرح سے تو یعنی اس کی تعویل کر کے جو صاف بالکل یعنی ایسا نہ ہو کہ واضح طور پر اس عمل ہی کا کمیشن لیا جا رہا ہو، تو یہ ناجائز ہے۔ تو بطور اکرام کے جس کا جانور آپ نے استعمال کیا ہے میل کو کراس فیمیل کو کراس کروانے کے لیے، تو اس کو اکرام کے طور پر اپنے طور پہ کوئی خود سے کچھ دے دے، یا وہ بندہ کہہ دے بھئی ٹھیک ہے یہ بکرا لے جاؤ یا یہ بچھڑا لے جاؤ اور کراس کروانے کے لیے 2-4 دن تمہارے پاس رہے گا تو اس میں چارے کے مد میں اتنے پیسے دے دینا، تو اس طرح سے گنجائش ہے، لیکن جو اجرت طے کر کے لی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ 2 طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ۔ اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ جانور کی جفتی پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بغیر جانور دینے کے لیے تیار نہ ہو تو دینے والے کے لیے پھر مجبوری میں گنجائش ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ 2 طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ۔ 2 طلاق رجعی سے رجوع کا طریقہ بتا دیں۔ عبد الجبار بلوچستان سے۔ دیکھیں 1 طلاق کے بعد رجوع کا جو طریقہ ہے وہی 2 طلاقوں کے بعد بھی ہے۔ طلاق کے بعد 3 مینسز سے پہلے مرد رجوع کر سکتا ہے، 3 مینسز گزرنے سے پہلے۔ اگر بیوی کو پریگننسی تھی تو بچے کی ولادت سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، چاہے 1 طلاق دی ہو یا 2 دی ہو۔ رجوع کا طریقہ یہ کہ زبان سے کہہ دے بیوی سے کہ میں نے رجوع کر لیا، بہتر ہے گواہ بھی بنا دے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ یا زوجہ سے ایسا تعلق قائم کیا جائے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، اس سے جمع کر لے یا بوس و کنار کر لے، تو کوئی بھی ایسا عمل جو صرف میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں، تو ایسا عمل کرنے سے بھی خود بخود آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا۔ کیا ہونے والی ساس سے پردہ ہے؟ میری ہونے والی ساس صاحبہ جو کہ ابھی نامحرم ہیں، کبھی کبھار فون کال کر کے خیر خیریت پوچھ لیا کرتی ہیں، اور کبھی جب گھر جانا ہوتا ہے تو پردے میں آ جایا کرتی ہیں اور سلام دعا ہو جایا کرتی ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ اکرام صاحب کراچی سے۔ دیکھیں اس کا مدار اس پر ہے فتنے کا اندیشہ کتنا ہے۔ اگر صرف کبھی کبھار فون کر رہی ہیں کہ بھئی جو ہونے والا داماد ہے مارکیٹ میں ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہیں مر آ گیا، کوئی غائب ہو گیا، تو عورتوں کو فکر ہوتی ہے اپنی بچی کی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ داماد کو کوئی کچھ ہو جائے، تو اس لیے وہ فون کر کے پوچھ لیتی ہیں۔ تو داماد اگر ہونے والا داماد اگر فون کر کے بتا دے جی خیریت سے ہوں تو ٹھیک ہے، گپے نہ لگائیں، ہاں ہاں ہی نہ کریں۔ اور اگر وہ اسی طرح گھر چلا جائے، اس کو چائے پانی کا پوچھ لیا کہ ظاہر ہے کہ رشتہ ہونے والا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن جہاں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ اس پہ بہرحال وہ قرآن کی آیت ہے نا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تو دل میں آپ کے کیا ہے، دل میں اس خاتون کے کیا ہے جو اپنے ہونے والے داماد سے بات کر رہی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو کسی مفتی کے فتوے کی وجہ سے حرام چیز حلال بہرحال نہیں ہو جاتی، تو بعض لوگ علماء کی ان گنجائشوں سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ بہرحال فی نفسی ہی کیونکہ ساس بننے والی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے، تو سلام دعا میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ اور گھر میں اگر وہ داماد چلا جاتا ہے، ابھی اول تو بہتر یہی نکاح سے پہلے نہ جائیں، کیوں جا رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے لڑکی والوں کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یار یہ کیا نکلے بعد میں، کیونکہ آج کل شادیاں نا اجنبیوں میں بہت ہو رہی ہیں، تو اجنبی بندوں کو پہچاننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو بعض دفعہ اس لیے بھی وہ بلا رہے ہوتے ہیں بار بار کھانے پہ دعوت میں، بندے کو سمجھنے میں مدد ملے یہ ہے کیا۔ تو گنجائش ہے لیکن بے تکلف ہونا بہرحال جائز نہیں ہے، اور گنجائش بھی اس حد تک ہے جس حد تک فساد کا یا فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔